My dear students, ladies and gentlemen, Aziz Talaba wa Talibat, Assalamu alaikum. Let's get ready for the session number 13. And this time, this session number 13 is going to take us and fly us into a new domain of management. And those domains will be from now on, which we call are the management functions. But before we go into the management functions, once again, since we are in the 21st century, I would like to present briefly and discuss with you briefly, there might be some challenges you might be facing as you enter into the job market in the years coming ahead. اس کورس میں چونکہ ان تمام چیلنجز کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جا سکتے، لیکن کم از کم وہ چیلنجز آپ کے سامنے ہونے چاہیے. اینڈ مے بی یو ول ڈیولپ اے اسٹریٹجی، یو ول کم اپ ود اے پلان ہاؤ ٹو ڈیل، ہاؤ ٹو فیس دوز چیلنجز اف ایٹ آل اٹ کمز ان یور وے. مجھے پورا یقین ہے کہ مینجمنٹ کے اس کورس کے بعد ایک منیمم جو آپ کے پاکٹ یا پرس میں ٹیکنیکل نالج، پروفیشنل نالج، کنسپچل نالج، پیپل ریلیٹڈ نالج، فنکشن ریلیٹڈ نالج، آرگنائزیشن ریلیٹڈ نالج جو ہونا چاہیے وہ آپ کے پاس ہوگا. اینڈ آئی ایم کانفیڈنٹ دیٹ یو کین ڈو اے گڈ جاب. کیا خیال ہے؟ میری یہ ایزمپشن، میری یہ پرسپشن، میری یہ خیالات آپ صحیح ثابت کریں گے نا؟ آئی ایم ویری ہوپ فل آف پاکستانی نیشن، پاکستانی یوتھ، their intellectual skills, their emotional skills, and their conceptual skills certainly can bring wonders and can make wonders wherever they work in the organizations. اچھا، تو آئیے ذرا تھوڑی دیر کے لیے پھر ہم جو پچھلے سیشن میں ہم نے لرن کیا اس کو ذرا ریکال کریں. اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں ہر سیشن کے بگننگ میں، جس کو میں ریکیپ کہتا ہوں، ریکال کہتا ہوں، ریمائنڈ کہتا ہوں، یا یہ کہہ لیجئے کہ ریوائنڈ. دیکھیے یہ سب لرننگ جو ہے یہ بھی کہیں نہ کہیں آپ کی میموری میں سٹور ہو رہا ہے. آپ میں سے جو آئی ٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہ سمجھتے ہوں گے اور جانتے بھی ہوں گے کہ ایک لانگ ٹرم میموری ہوتی ہے اور ہمارے برین میں لانگ ٹرم میموری بھی ہے. پھر ایک شارٹ ٹرم میموری ہوتی ہے جس میں کچھ چیزیں ضرور آپ کے ذہن میں رہ جاتی ہیں اور آپ امیڈیٹلی ریکال کرتے ہیں. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ مینجمنٹ کا یہ نالج زیادہ آپ کے شارٹ ٹرم میموری میں ہو کہ جیسی کوئی چیلنج آیا، جیسی کوئی ایشو سامنے آیا، یو آر ریڈی ٹو ریکال، یو آر ریڈی ٹو ریوائنڈ، یو آر ریڈی ٹو ریمائنڈ. اٹس ویری ایزی. اور میرا خیال ہے کہ اٹس ناٹ اے ڈیفیکلٹ ٹاسک وچ یو کی ناٹ پرفارم. پچھلے سیشن میں نے یہ کانسیپٹ ڈیولپ کیا تھا کہ آرگنائزیشنس، اب ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ مینوفیکچرنگ ہے، سروس ہے، آئی ٹی ہے، یو ٹیک اینی آرگنائزیشن. ہم نے یہ کہا تھا کہ آرگنائزیشنز ورک ایز این اوپن سسٹم. اس کا کیا مطلب تھا بتائیے ذرا. آرگنائزیشنز ورک ان اے سسٹم ویئر اٹ انٹریکٹس ود انوائرمنٹ، ویئر اٹ ریسیوز سم تھنگ فرام دی انوائرمنٹ، ویئر اٹ پروڈیوسز سم تھنگ فار دی انوائرمنٹ. پھر آپ کو یاد ہوگا ہم نے کہا تھا ایکسٹرنل انوائرمنٹ اور انٹرنل انوائرمنٹ. ٹھیک ہے، کچھ آپ نے نوٹس بھی دیکھے ہوں گے. اپنے نوٹس کو ضرور ایک مرتبہ کنسلٹ کیا کیجئے لیکچر شروع ہونے سے پہلے. اینڈ آئی ایم شیور کہ یہ جو میرا ریکیپ ہے آپ کے تمام ان کانسیپٹس کو ریکال بھی کرے گا، ریمائنڈ بھی کرے گا، اور آپ اس طرح سے لرن بھی کریں گے. تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ، then we said it's of two types: mega environment and task environment. اچھا، میگا کے بارے میں بتائیے کہ what do we mean by mega environment؟ دیکھیے، آرگنائزیشن XYZ is working in an environment where there are certain factors in the external environment, in the mega, is affecting the organization as a whole. For example, number 1, بتائیے ذرا کون سا ایلیمنٹ ہوگا؟ ہم نے 5 ایلیمنٹس کی بات کی تھی.
political and legal element. What kind of system is working? What are the laws which are going to affect the organization? And all these 5 elements of mega external environment probably may not be in the control of organization to change them, to alter them, to affect them. So you have to work. These are not in your control. So let's call it the factors of the environment, the factors of the external environment, which are beyond the control of the organization to change it. پہلی بات ہم نے کہی پولیٹیکل اینڈ لیگل انوائرمنٹ. دوسرا انوائرمنٹ اکنامک انوائرمنٹ, ڈسٹریبیوشن میکنزم, کنزیومر بہیویئر, کنزیومر ریلیٹڈ ایشوز, اکنامک سسٹم regulated by the central bank, state bank. You have to work accordingly. You have to go through trading. There may be business related issues, but those policies are made somewhere at the government level. And you have to act, you have to adjust, you have to adapt accordingly. اچھا, جب میں adapt اور adjust کرنے کی بات کر رہا ہوں, مجھے ایک بہت اچھی بات یاد آئی. And I'd like to share this with you. آپ میں سے جن کا بایولوجی کا بیک گراؤنڈ ہے انہوں نے چارلس ڈارون کے بارے میں سنا ہوگا. Remember he talked about strongest of the species, survival of the fittest. This also applies on the organizations. اس لیے کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آرگنائزیشن جو ہے وہ بھی ایک بایولوجیکل سسٹم ہے. سسٹم تو ہے ہی, بایولوجیکل سسٹم ہے. It grows, it takes input, it gives some output, it produces energy, it gives out energy, there is a heat, there is a light, all these factors are there. تو چارلس ڈارون اور پیٹر ڈرکر, ریمبر پیٹر ڈرکر کی بھی ہم نے بات کی تھی, دونوں یہ کہتے ہیں, چارلس ڈارون یہ کہتے ہیں کہ اٹ از ناٹ دی اسٹرانگیسٹ آف دی اسپیسیز, اینڈ پیٹر ڈرکر کہتے ہیں اٹ از ناٹ دی ہائیسٹ انٹیلیجنس which makes you the best or which will help you to survive. اچھا, تو پھر میرے عزیز طلبہ و طالبات, لیڈیز اینڈ جینٹلمین, مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ, then what is required to sustain and to face the challenges of the market? Charles Darwin and Peter Drucker, both of them, they say it's your ability to adjust and be flexible to change. تو اس لحاظ سے آرگنائزیشنز کو بھی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہوگا. پھر ہم نے بات کی تھی ٹیکنالوجیکل انوائرمنٹ, دی نالج وچ از ریکوائرڈ ٹو پروڈیوس دوز پروڈکٹس اینڈ سروسز. جب ٹیکنالوجی چینج ہوتی ہے, ٹیکسٹائل سیکٹر میں لے لیجئے, ہمارا ملک پاکستان بہت خوبصورت ملک ہے, ٹیکسٹائل سیکٹر بہت امپورٹنٹ ہے. ٹیکسٹائل سیکٹر کے اندر اگر فرض کیجئے اسپننگ کی یا ویونگ کی یا نیٹنگ کی, لوم کی ٹیکنالوجی چینج ہو گئی, اور آپ ابھی اگر پرانی ٹیکنالوجی کو لے کے چل رہے ہیں, نہ تو کوالٹی کا کپڑا ہوگا, نہ کوالٹی کا دھاگا ہوگا, اور نہ آپ کو اچھے پیسے ملیں گے. ٹیکنالوجیکل چینج. اچھا, پھر انٹرنیشنل ایلیمنٹ. یو ناٹ لونگ ان چھانگا مانگا, اٹس ناٹ اے جنگل دیٹ یو کین بی آئسولیٹڈ. تو آج پھر ہم یہ بھی دیکھنا چاہیں گے کہ WTO, جس کا نام میں نے پہلے بھی لیا تھا, اس پرسپیکٹو میں کیا چیلنجز ہیں جو آپ کو اور آپ کی آرگنائزیشنز کو فیس کرنے پڑیں گے. لیکن بہرحال یہ سب وہ میگا ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے ایلیمنٹس تھے جو ہم نے ڈسکس کیے. پھر اس کے بعد ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں ہم نے بات کی تھی ٹاسک انوائرمنٹ, وچ از بیسیکلی ود ان دی کنٹرول آف دی آرگنائزیشن. اور آپ کو یاد ہے اس کے بھی 5 ایلیمنٹس تھے. ذرا ریکال کیجئے کون کون سے ایلیمنٹس تھے. کسی بھی کمپنی کے, کسی بھی آرگنائزیشن کے کام کرتے ہوئے جو بھی سروسز یا پروڈکٹس وہ پروڈیوس کر رہے ہیں, ایکسٹرنل انوائرمنٹ یعنی ایکسٹرنل مارکیٹ کے اندر کن لوگوں سے انہیں ڈیل کرنا پڑتا ہے, کن فورسز سے انہیں انٹریکٹ کرنا پڑتا تھا. سب سے پہلی بات ہم نے کی تھی ان کے کسٹمرز اینڈ کلائنٹس. ٹھیک ہے نا, ہر کمپنی کے کسٹمرز, ہر کمپنی کے کلائنٹس, اور ہم تو یہ چاہیں گے کہ وہ کسٹمرز یا کلائنٹس لوئل ہوں, کمیٹڈ ہوں کسی ایک کمپنی کے ساتھ. دوسری بات ہم نے کہی تھی اس کمپنی کے امپلائیز. ہر کمپنی کے اپنے امپلائیز ہوں گے اور اس کے ٹاسک انوائرمنٹ پر یہ افیکٹ ڈالتے ہیں. 5 ایلیمنٹ ہم نے کہے تھے. تیسرا ایلیمنٹ ذرا بتائیے, کچھ ذہن میں آ رہا ہے؟ کمیونٹی.
کس کمیونٹی میں آپ کام کر رہے ہیں. اور کمیونٹی سے ریلیٹڈ جو آخری بات پچھلے سیشن کے بالکل آخر میں ایک کانسیپٹ میں نے نیا فلوٹ کیا تھا, وہ کیا تھا؟ آرگنائزیشنز سوشل ریسپانسبلٹی. یاد ہے؟ بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے, ایمرج ہو رہا ہے کہ کمپنی کتنی سوشلی ریسپانسبل ہے, کمپنی کتنی سوشلی ریسپانسو ہے, کیسے فیس کرتی ہے, کیسے انٹریکٹ کرتی ہے, کیسے جواب دیتی ہے. اس لیے کہ دیکھیے, کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر جو کچھ آپ پروڈیوس کر رہے ہیں اس کا افیکٹ ایز این آؤٹ پٹ از گوئنگ ٹو بی آن دا سوسائٹی, اینڈ سوسائٹی از آلسو انٹریکٹنگ وتھ یو. تو آئیے پھر سوشل ریسپانسبلٹی کی سلائیڈ کو دوبارہ دیکھتے ہیں, اس کانسیپٹ کو دوبارہ لرن کرتے ہیں. ویری امپورٹنٹ, بٹ آئی ایم ٹچنگ اٹ بریفلی بیکاز ان دی کمنگ کورسز یو ول گو ان ڈیٹیل. یہ وہ سوشل ریسپانسبلٹی کی بات ہے جو میں کر رہا تھا. بیسیکلی ان دی آرگنائزیشنز, دین اٹ از دی obligation آف دی آرگنائزیشن. آپ کی کمپنی کی ذمہ داری ہے. اچھا, جب ہم کمپنی کی ذمہ داری کی بات کر رہے ہیں تو بنیادی طور پر تو یہ اس کے مینیجرز کی ذمہ داری ہے, ان کے امپلائیز کی ذمہ داری ہے. اور مینیجرز کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو ٹاپ, مڈل, فرسٹ لائن سب کی ہم نے بات کی تھی. کیا ذمہ داری ہے؟ اٹ از دی obligation آف دی آرگنائزیشن that they should seek those actions, یعنی انہیں وہ کام کرنے چاہیے. دیکھیے, ہم نے کہا تھا پرفارمنس از بیسڈ آن ایکشنس. کون سے ایکشنس؟ ایسے ایکشنس کہ جو پروٹیکٹ بھی کریں اور امپروو بھی کریں. کس چیز کو؟ سوسائٹیز ویلفیئر. یہ ایک نیا کانسیپٹ ہے. کوئی بھی آرگنائزیشن یہ کہہ سکتی ہے جی کہ ہم تو ایک پروڈکٹ پروڈیوس کر رہے ہیں, ہم نے اپنا پیسہ انویسٹ کیا ہے, ہماری اپنی ایک مارکیٹ ہے, ہمارے کسٹمرز ہیں, ہم جو چاہیں اس کی پرائس رکھیں, جس طرح سے چاہیں اس کو سیل کریں. نو مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس, نو. وی آر living in a society where the society is contributing to the growth, to the goodwill, to the conditions that your organization learn from the society. اچھا, پھر آپ کے ہاں جو امپلائیز اور کسٹمرز ہیں وہ بھی تو سوسائٹی کا حصہ ہے نا. اس لیے آپ دیکھیے گا اور غور سے اس کو اخبار میں بھی پڑھیے اور اپنے ارد گرد دیکھیے. کچھ آرگنائزیشنز ہیں جو آپ کو نظر آئیں گی. ابھی میں اخبار میں بھی دیکھ رہا تھا کہ ملٹی نیشنل آرگنائزیشنز, پاکستانی آرگنائزیشنز, they would like to open schools, community school کہہ لیجئے, model schools کہہ لیجئے. It's a service to the society. پھر they would go and plant trees. They would open up eye centers, medical centers, health centers. آپ نے آئی کیمپ کے بارے میں کئی دفعہ سنا ہوگا. یہ وہ سب ایکشنز ہیں کہ جو آرگنائزیشن کی سوشل ریسپانسبلٹی کو, بلکہ یہ تو میں چاہوں گا کہ ایسی کوئی پالیسی ہو کہ جو آرگنائزیشن اڈاپٹ کرے کہ وہ سوشلی کتنے ریسپانسبل ہیں. یہ بڑا اہم ٹاپک ہے. کئی کتابوں میں اس میں پورے چیپٹرز ہیں, لیکن اس کورس کے اندر جو ایک فرسٹ لیول مینجمنٹ کا کورس ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے یہ کانسیپٹ ضرور رہے. ہاؤ سوشلی ریسپانسبل یو آر. ریمبر وی سیڈ یس, وی آر این اکنامک پرسن, وی آر انٹرسٹڈ ان پروفٹس, we are interested in efficiency. True. This is your self-interest. This is the interest of the organization. But remember, ہم نے کہا تھا فیملی بھی ایک آرگنائزیشن ہے, سوسائٹی بھی ایک آرگنائزیشن ہے. آپ کی ریسپانسبلٹی ٹورڈ سوسائٹی کیا ہے؟ تو آف کورس you will watch, you will protect, you will improve your self-interest. وہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں, پروفیٹیبلٹی, پروڈکٹیوٹی, پرفارمنس, وٹ ایور یو ہیو ان مائنڈ. بٹ پلیز کیپ ان مائنڈ, سوشلی ریسپانسبل مینس یو ہیو ٹو گیو سم تھنگ ٹو دی سوسائٹی ان لارج. ناٹ اونلی یور کسٹمرس, ناٹ اونلی یور اون کلائنٹس, ناٹ اونلی یور اون امپلائیز. اس کو تو آپ کو دینا ہی دینا ہے. وہ تو لیگل بائنڈنگ بھی ہے, کانٹریکٹ کی بائنڈنگ بھی ہے, اور ایتھیکل بائنڈنگ بھی ہے. جب ہم ایتھیکل کی بات کر رہے ہیں تو آئیے پھر کچھ اور بات ایتھیکل کی ہو جائے. What are the ethical guidelines for managers? Are there any? And remember, these are the guidelines which are universal. It's not only focused to Pakistan or Pakistani organizations, or is not only focused to the government organizations. No, these are some of the guidelines which the managers must follow. Number one, do they obey the law? بہت بنیادی سی بات ہے. ہم نے وہاں بات کی تھی پولیٹیکل اینڈ لیگل سسٹم.
So do they obey the law? اہم بات ہے کہ جو بھی قوانین ہیں ٹرانزیکشنز کے پرسپیکٹو میں، پروڈکشن کے پرسپیکٹو میں، سیلنگ کے پرسپیکٹو میں، ورکنگ کے پرسپیکٹو میں، ویج اور سیلری کے پرسپیکٹو میں، سوشل سیکورٹی کے پرسپیکٹو، وٹ ایور دا لاز آر دے بینگ فالوڈ؟ آر دے بینگ اوبیڈ؟ اور آر دے بینگ بروکن؟ یہ ایتھیکل ریسپانسبلٹی ہے. نمبر 2, ڈو وی ٹیل دا ٹروتھ؟ ٹروتھ ٹو ہوم؟ دیکھیے ہم نے بات کی تھی اسٹیک ہولڈرز کی، اور کسٹمر از اے ویری امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر. انویسٹر آر اے ویری امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر ان دو اسٹیک ہولڈرز کی ہم بات کریں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پروڈکٹ آپ نے پروڈیوس کیا ہے، آر وی ٹیلنگ دا ٹروتھ ٹو دی کسٹمر؟ اس کے فنکشنز، اس کی اسپیسیفکیشنز، اس کی جو لیگل اور ٹیکنیکل اور پروفیشنل ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری ہوئی کہ نہیں؟ فارماسیوٹیکل سیکٹر کی ایگزامپل لے لیجیے آپ، ایجوکیشن سیکٹر کی ایگزامپل لے لیجیے، کسی بھی سیکٹر کی آپ ایگزامپل لیجیے. اٹس ویری امپورٹنٹ ویدر دی آرگنائزیشن از ٹیلنگ دا ٹروتھ اور ناٹ. بعض اوقات کچھ پروڈکٹس کے اندر اگر آرگنائزیشن، فرض کیجئے میں یہ کہتا ہوں کہ ایک میڈیسن ہے، اس پر آپ نے لکھا ہے کہ اس میں فلاں میڈیسن 50 ملی گرام ہے. اب پیشنٹ ڈاکٹر کے کہنے پر اس ٹیبلٹ کو استعمال کرتا ہے. اب اگر وہ 50 ملی گرام کی بجائے بناتے ہوئے پروڈکشن میں the workers and the managers were not careful, and instead of medicine being a tablet being 50 milligram, you give out 49 milligram. 1 ملی گرام کم ہوا نا. لیکن دیکھیے ایک وقت میں، ایک گھنٹے میں، ایک شفٹ جو 8 گھنٹے کی عموماً یا 10 گھنٹے کی عموماً ہوتی ہے، اس میں کتنے ملی گرام؟ سینکڑوں ہزاروں ٹیبلٹس بن جائیں گی نا. اور اگر ہر میں 1 ملی گرام کم ہوا تو کس کا نقصان ہوا؟ 1 ملی گرام پر ٹیبلٹ. اگر 1 گھنٹے میں 1000 ٹیبلٹس بنی تو ذرا اندازہ کیجئے 1 گرام کم ہو گیا. اور 10 گھنٹے ہیں اگر تو 10 گرام کم ہو گئے. مہینے کے 30 دن ہیں، 10 ملٹیپلائڈ بائی 30، 300 گرامز. اب 300 گرام آپ نے کم میڈیسن اس ٹیبلٹ میں انکلوڈ کی، اور اگر اس میڈیسن کا 1 گرام 100 روپے کا ہے، مہنگی دوائیاں بھی ہوتی ہیں، اگر وہ 100 روپے کا گرام ہے تو 100 ملٹیپلائڈ بائی 300 لگا لیجئے کتنے پیسے بن گئے، کتنے ہزاروں روپے کا نقصان ہو گیا. کس کا؟ آرگنائزیشن کا تو فائدہ کیا آپ نے، لیکن کس کا نقصان ہوا؟ کسٹمر کا نقصان ہوا. تو ایتھیکل لاز آسک اینڈ ڈیمانڈ فرام دی مینیجر، فرام یو اینڈ فرام می، دیٹ وی نیڈ ٹو ٹیل دا ٹروتھ. اچھا دیکھیے پھر یہ ایک ایتھیکل آبلیگیشن ہے، قانون میں تو کہیں نہیں لکھی ہوئی، وی کین ہائڈ. اس کو دوسری طرح سے دیکھ لیجئے. اب آپ یہ کہیں گے جی ٹھیک ہے ہم نے 50 کی بجائے اس میں 51 ملی گرام، 51 ملی گرام کی میڈیسن بنا دی، تو 51 ملی گرام 1 ملی گرام ایکسٹرا جا رہا ہے، آرگنائزیشن کا نقصان ہے. تو آپ کو آرگنائزیشن کے نقصان کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ نہ ہو، آپ کو کسٹمرز کے نقصان کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ بھی نہ ہو. اچھا پھر ایک اور بات جو کہ میڈیسن کی بات کر رہے ہیں، آپ نے 51 ملی گرام کی وہ میڈیسن، وہ ٹیبلٹ تیار کی، آپ کے پروسیس کا یو آر ناٹ کیئرفل. سو یو ناٹ ٹیلنگ اے لائی، بٹ ان فیکٹ دا پروسیس از پروڈیوسنگ اے ٹیبلٹ 1 ملی گرام ایکسٹرا دین ریکوائرڈ. اچھا اب جب آپ نے پیکٹ بنا کے بھیج دیا اس پر تو یہی لکھا ہوگا نا کہ 50 ملی گرام. اب وہ 1 ملی گرام جو ایکسٹرا جا رہا ہے، اور اگر فرض کیجئے کوئی پیشنٹ اس کو دن میں 3 مرتبہ یوز کرتا ہے، ایک صبح، ایک دوپہر، ایک شام، تو 3 ملی گرام ایکسٹرا ڈیلی اس کی انٹیک ہو گئی. کیا اس کا ایفیکٹ اس کی کڈنیز پر، اس کے لیور پر،
اس کے بایولوجیکل سسٹم پر کیا ہو سکتا ہے اگر خاص طور پر اس میڈیسن کو بہت لمبے عرصے تک استعمال کر. تو ایتھیکل گائیڈ لائنز آسک یو ان سرٹن سیکٹرز ٹیل دا ٹروتھ. نمبر 3, شو ریسپیکٹ فار پیپل. دیکھیے ابھی کہیں گے جی میری سیلری کے اندر کوئی ریسپیکٹ کرنے کے تو پیسے مجھے نہیں ملتے. ٹھیک ہے نا, سیلری تو آپ کو ملتی ہے کہ آپ کام کریں گے, پروڈکٹ پروڈیوس کریں گے, کوئی سروس پرووائڈ کریں گے, HR کی سروسز, انجینئرنگ کی سروسز, ڈیزائن کی سروسز, سیلنگ کی سروسز. ٹھیک ہے نا, اس کو آپ کو سیلری ملے گی. تو یہ کہاں سے بات ہوگی کہ جی شو ریسپیکٹ فار دی پیپل وائل سیلنگ, وائل پروڈیوسنگ, وائل ورکنگ, وائل انٹریکٹنگ, وائل کالنگ, وائل ٹاکنگ. شو ریسپیکٹ ٹو دی پیپل. اس کا کوئی فائدہ ہے؟ سیلری تو آپ کو نہیں مل رہی اس کی, اور میرا خیال ہے ملے گی بھی نہیں. مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس, دس از سم تھنگ وچ از ایتھیکل. یو گیو ریسپیکٹ, یو ارن ریسپیکٹ. اینڈ مینیجر از اے پرسن who deals with people, who deals with products. And this we are talking respect for people. اچھا آپ مجھے بتائیے کہ a person who is talking to a professor who is talking to you with respect and a professor who is not talking to you with respect, دونوں کی کلاس کے اندر لرننگ لیول کا ڈفرنس ہوگا؟ آپ خود فیصلہ کیجئے. اب کوئی پروفیسر یہ کہہ سکتا ہے کہ جی لیکچر ڈلیور کرتے ہوئے مجھے کہیں یہ تو نہیں کہا گیا تھا کہ میں اسٹوڈنٹس کی ریسپیکٹ بھی کروں. لیکن ریمبر, گیونگ ریسپیکٹ آلویز گیٹس یو ریسپیکٹ. اٹس اے ویری سمپل لا, اٹس اے ویری سمپل ایتھیکل گائیڈ لائن. اچھا, گائیڈ لائن کا مطلب یہ ہوتا ہے یو مے فالو, اٹ ول میک یو اے سکسیسفل پرسن. اینڈ بلیو می, if you do not follow the guidelines, you may end up in a dead end road. Students کہیں گے ٹھیک ہے جی ہم نے پیسے دیے تھے, پڑھ لیا, ریسپیکٹ کائے کی؟ Why should we respect you? Why should we talk about you? So, it's a two-way traffic and it's an ethical guideline. We need to, above all, do no harm. کیا مطلب اس کا؟ ہمیں اپنے آپ کو بھی نقصان نہیں پہنچانا ہے, ہمیں ان کسٹمرز کو بھی نقصان نہیں پہنچانا ہے, ہمیں اپنے انویسٹرز کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کو بھی نقصان نہیں پہنچانا ہے, ہمیں گورنمنٹ کے لاز کو بریک نہ کر کے بھی گورنمنٹ کو نقصان نہیں پہنچانا ہے. یہ تو دیکھیے ایک ایسا انوائرمنٹ ہے کہ جس میں ڈفرنٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں, ڈفرنٹ ایجنٹس ہیں, ڈفرنٹ ایکٹرز ہیں, اور فری مارکیٹ کے اندر آپس میں ایکسچینج کر رہے ہیں. اٹس این ایکسچینج. مارکیٹنگ کے کورس میں آپ نے پڑھا ہوگا یا پڑھیں گے کہ مارکیٹ یو ایکسچینج سم ویلوز وتھ سم مور ویلوز. یو ایکسچینج ویلو, منی از اے ویلو, یو ایکسچینج اینڈ ان ریٹرن یو گیٹ سم پروڈکٹ, یو گیٹ سم سروس, یو فلفل یور نیڈس. سو وائل فلفلنگ یور نیڈس, اٹ از یور سیلف انٹرسٹ. پلیز یو فلفل یور سیلف انٹرسٹ بٹ ڈو نو ہارم. آپ پھر یہ کہیں گے کہ جی یہ ڈو نو ہارم کے تو پیسے نہیں ملتے. بھائی بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی ایتھیکل, مورل, یہ تقریباً تمام سوسائٹیز کے اندر اب ایک امپورٹنٹ فینامنا کے طور پہ سامنے آ رہا ہے. اور خاص طور پر ابھی ہم تھوڑی دیر میں دیکھیں گے جب ہم 21st سینچریز کے ایشوز کی بات کر رہے ہیں. وی ٹاکنگ اباؤٹ انٹریکٹنگ ود کلچرس, ود لینگویجز, ود اسٹائلس, with different type of people. I think these things becomes very important. اور اگلی بات یہ ہے participation, not paternalism. یاد ہے میں آپ کو بار بار کہتا ہوں my dear participants, we are going through a learning process. اور میں شروع میں اپنے سیشن کو نام دیتا ہوں learning session. So we learn by participating in the process. And believe me, I learn from you, you learn from me. So it is not something that we don't participate. So ethical guideline is that we should go through the participation and not paternalism. اور آخری بات ہم یہ کہنا چاہتے ہیں, responsibility requires action. If I'm responsible
to come on time, if I'm responsible to deliver what is required to be delivered, if I'm responsible to speak the truth, it means whenever I speak the truth. Whenever I come on time. That is what the action is. And action will show the success. So my dear students, یہ کچھ گائیڈ لائنز ہیں, آپ کو کتابوں میں اور بھی ملیں گی, بہت ساری گائیڈ لائنز ہوگی. آپ کچھ اپنی گائیڈ لائنز بھی ڈیولپ کیجئے, اس میں کسی نے منع نہیں کیا آپ کو. Everybody, every person, male and female, every worker, every manager, believe me, has its own personal values. There are national values. There are family values. Of course, there are religious values. You put them together. These are simply those guidelines which you would like to adapt, which you would like to practice. And that's what management is. Remember, management is a process in which you will plan in a way that you are responsible. اور ہم نے یہ ایڈمنسٹریٹو مینجمنٹ یاد ہے, ایڈمنسٹریٹو مینجمنٹ ہینری فوئل کے 14 پرنسپلس, اس میں بھی یہ بات آئی تھی. There should be discipline. There should be responsibility. And when you get responsibility, اس کے ساتھ آئے گی accountability. And then accountable to whom? یہ بھی ethical بات ہے. پہلی بات تو یہ ہو سکتی ہے کہ ethically speaking, accountability to customer. آپ نے جتنے پیسے لیے ہیں, جو کچھ کہا ہے, اس کو وہ پروڈکٹ دیجیے. You should also be responsible ethically to your manager, to your boss. You behave properly. You should also be responsible and accountable to the government law. یہ باتیں تو ہو گئیں ریشنل living کی, ریشنل انڈرسٹینڈنگ کی, سائنٹیفک تھنکنگ کی, اور سائنٹیفک مینجمنٹ بھی ہم پڑھ کر آئے, which simply means we will be talking about efficiency. ٹھیک ہے نا, یہی بات ہم نے کی تھی نا. لیکن دیکھیے میرے عزیز طلبہ و طالبات, efficiency does not mean that you fulfill your self-interest at the cost of me, or I exploit you to achieve my self-interest. وہ تو fulfill ہو جائے گا. لیکن accountability means I should be accountable to the organization, I should be accountable to the government, I should be accountable to the law, and how about accountable to the hereafter. یہ concepts ہیں ethics کے, اس کو جیسے آپ ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. سو یو ڈیولپ یور اون پورٹفولیو آف ایتھکس. کچھ کتابوں میں آپ کو اس میں پورا چیپٹر ملے گا, لیکن میں یہیں پر اس کو سٹاپ کرتا ہوں. میں آپ سے ریکویسٹ بھی کرتا ہوں, میں آپ سے ایکسپیکٹ بھی کرتا ہوں کہ ان گائیڈ لائنز کے علاوہ جو ہم مینیجر سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, وٹ ایلس کین یو پٹ ان ٹو دا لسٹ اینڈ دین ٹرائی ٹو ایکٹ اکارڈنگلی. اب ایک نہایت اہم ایشو کی طرف میں آپ کی توجہ ڈائیورٹ کرنا چاہتا ہوں. دس از دی ایشو آف دا ایشوز اینڈ دی ٹرینڈس آف 21st century. 21st century is going to be with us for many years to come. You are teens now. You will graduate. You will enter the market. You will work in the organization. And these trends and issues you will face day by day. Let's talk some of these trends. Number 1, اور یہ ٹرینڈ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اس ٹرینڈ کو میں انٹرپرینورشپ کا نام دیتا ہوں. میں نے آپ کو یاد ہوگا کچھ سیشنز پہلے ایک انٹرپرینور سے بھی ملاقات کروائی تھی. Remember the manager who runs his own business, who has many hats to wear, who plans himself, who takes care of and be responsible, accountable, risk taker, buy investment, borrow investment, so many things he does. اور یقین کیجئے کسی بھی ملک کی, کسی بھی اکانومی کی گروتھ کے لیے یہ لوگ جن کو ہم انٹرپرینورز کہتے ہیں
بہت اہم ہے. تو انٹرپرینورشپ کے اندر پھر 3 چیزیں ہیں جو آپ کو خیال رکھنی ہے. وی آر کالنگ اٹ 3 امپورٹنٹ تھیمس انٹرپرینورشپ کے اندر. اگر آپ میں سے کچھ لوگ انٹرپرینور بننا چاہیں, بلکہ میں تو یہ چاہوں گا کہ وائی ناٹ 70% آف یو, 60% آف یو, rather than thinking of working for somebody else's organization, you have your time, you have your knowledge, you have your skill, come up with an idea. Remember, come up with an idea how you can make, decide, plan, organize, and control your own business, your own dream. Let your dream come true. So the very first theme in entrepreneurship is what? Pursuit of opportunities. اور دیکھیے اپرچونیٹیز کی جب ہم بات کرتے ہیں, there are many. اپرچونیٹیز کی کمی نہیں ہے, اپرچونیٹیز کی کمی نہیں ہے, لیکن کوشچن یہ ہے, are we ready to take the opportunity? اپرچونیٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو entrepreneur is a kind of person, is a kind of manager who capitalize on environmental changes to create value. What does it mean? دیکھیے ٹیکنیکل چینجز آ رہی ہیں, ٹیکنالوجیکل چینجز آ رہی ہیں, اکنامک چینجز آ رہی ہیں, اور جب یہ چینجز آ رہی ہیں تو انٹرپرینورشپ سے ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس پر وہ کیپٹلائز کرتا ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. وہ آپ جیسے چند نوجوانوں نے مل کر اس آئیڈیا کو امپلیمنٹ کیا. آپ اپنے بجلی کے بل دیکھیے, ٹیلی فون کے بل دیکھیے, کمپیئر کیجئے پچھلے 4-5 سال کے بلوں کے ساتھ, آپ کو اس میں چینجز نظر آئیں گے. کچھ نئی ایڈز آنے لگی ہیں, ایک نہیں اب تو کئی ایڈز آنے لگی. بل وہی ہے, انفارمیشن وہی پاس ہو رہی ہے, لیکن اب اس پر کچھ کمپنیوں کی پروموشن اور ایڈورٹائزنگ ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے بجلی کے بل بھی لوگوں کو سپلائی ہو رہا ہے, پرووائڈ کیا جا رہا ہے, اور ان کمپنیوں کی ایڈورٹائزمنٹ بھی ہو رہی ہے. اٹ از اے بزنس, اٹس این انٹرپرینوریل ایکٹیویٹی ڈیولپڈ بائی سرٹن ینگ پیپل. سو پلیز کیپ ان مائنڈ when there are technological changes, when there are legal changes, when there are economic changes, are you ready to follow the opportunity? اچھا, within the organization بھی اگر آپ کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں, within the organization بھی ہم یہ کہتے ہیں are you an entrepreneur? ٹھیک ہے, آپ HR مینیجر ہیں, مارکیٹنگ مینیجر ہیں, اکاؤنٹس میں کام کر رہے ہیں, انجینئر ہیں, کچھ بھی ہیں. انٹرپرائزنگ از اے اسپرٹ. اگر آپ سافٹ ویئر انجینئر ہیں تو انٹرپرائزنگ اسپرٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو لینگویج, جو پروگرامنگ اسکلز, جو سافٹ ویئر پیراڈائم, فرض کیجیے آپ بات کرتے ہیں اسٹرکچرڈ پیراڈائم ورسز آبجیکٹ اورینٹڈ پیراڈائم, ٹھیک ہے, اپرچونٹی کس کی ہے, پرسوٹ کہاں پر ہے, مارکیٹ میں ڈیمانڈ کس چیز کی ہے. سو یو کیپٹلائز آن دا چینج and you create value. You learn, you deliver, and you get raise in your salary. You're happy, your company is happy, your family is happy, your country is happy. That is what the enterprising spirit is. Number 2, innovation. Entrepreneur and entrepreneurship. And believe me, in 21st century, we are expecting from each one of you to be innovative. میں کریٹو کی بات نہیں کر رہا, ہونی تو ویسے کریٹیوٹی بھی چاہیے, لیکن مجھے انوویٹو ہونا, انوویٹو کام کرنا, انوویٹو خیالات, انوویٹو پروڈکٹس, انوویٹو سروسز, انوویٹو آئیڈیاز. اٹ سمپلی شوز دیٹ یو آر ریڈی ٹو آبزرو, یو آر ریڈی ٹو ڈیسائڈ, یو آر ریڈی ٹو امپلیمنٹ. دیکھیے اس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں انٹروڈیوسنگ نیو اپروچز ٹو سیٹسفائی انفلفلڈ مارکیٹ نیڈس. مارکیٹ کو چھوڑ دیجیے ابھی تھوڑی دیر کے لیے, اس لیے کہ مارکیٹ بہت بڑا ایک کانسیپٹ ہے. دیکھیے میری بھی تو ایک مارکیٹ ہے نا, میں بھی اپنے آئیڈیا سیل کر رہا ہوں. آپ سب لوگ جو میرے لیکچر کو سن رہے ہیں, آپ میری مارکیٹ ہیں. سو ڈو آئی سیٹسفائی یور انفلفلڈ نیڈس؟ کیا میں کانسیپٹ اس طرح سے پریزنٹ کر رہا ہوں کہ میں آپ کو بور نہیں ہونے دے رہا؟ کیا میں کانسیپٹ اس طرح سے ڈلیور کر رہا ہوں یہ فیوچرسٹک ہیں؟ کیا میں کانسیپٹ اس طرح سے ڈلیور کر رہا ہوں کہ آپ کو بھی موٹیویٹ کر رہا ہوں؟ حالانکہ یہ سب کام
بورنگ طریقے سے بھی ہو سکتا ہے, ایک مانوٹون میں بھی ہو سکتا ہے, ایک سنگل سٹائل میں بھی ہو سکتا ہے, ایک سنگل لینگویج میں بھی ہو سکتا ہے. لیکن انوویشن ریکوائرز یوز ملٹی میڈیا, یوز یور وائس, یوز یور نان وربل اسکل, put it in a package that when it is received by the person who has the needs. آپ کی نیڈ ہے نا, آپ بیٹھے ہوئے ہیں, لرن کر رہے ہیں مینجمنٹ کے کانسیپٹ. So when he or she receives that idea, that service or that product or goods, he or she feels fresh. He or she feels satisfied. اور اگر آپ اور اس کو سمپل انداز میں انوویشن, میں اس پہ اس لیے ایمفسس کر رہا ہوں, آئی ووڈ لائک یو ٹو ٹیک دس میسج ہوم اینڈ تھنک آف بینگ انوویٹو. انوویشن کا سمپل مطلب یہ ہے, از دیر اے ڈفرنٹ وے آف ڈوئنگ سم تھنگ وچ یو آر ڈوئنگ فرام یسٹرڈے, سم تھنگ ڈفرنٹ. میں اور اس کو سمپل کرتا ہوں. آپ کے ڈرائنگ روم میں, لیونگ روم میں, جو بھی نام آپ دے لیجئے, ڈرائنگ روم برٹش نامن کلیچر ہے, لیونگ روم امریکن نامن کلیچر ہے. کچھ صوفے, کچھ کرسیاں, کچھ میز, کچھ پینٹنگز ہوتی ہیں نا, ہر گھر میں ہوتی ہیں. انوویشن کا مطلب صرف یہ ہے کہ اگر پچھلے 3 مہینے سے وہ صوفے, وہ کرسیاں, وہ میز جس انداز میں پڑے ہوئے ہیں, تھوڑا اس کو چینج کیجئے. وہ خود بخود وہ کمرہ بھی کشادہ نظر آئے گا, وہ اچھا بھی لگے گا. اور اگر آپ ایوری ویک کر لیں تو آپ خود بھی آپ فیل کریں گے اٹس اے سائن آف نیو لائف, اور لائف اچھی لگتی ہے. دیکھیے نیچر کے اندر بھی سیزن چینج ہوتے ہیں, اینڈ چینج از دی سائن آف لائف. انوویشن از دی چینج ان یور تھنکنگ. وین یو تھنک ڈفرنٹلی یو ول ایکٹ ڈفرنٹلی. سو تھنکنگ از اے پری ریکوزٹ فار انوویشن. اگر آپ یہ کہیں کہ جی کیا کرنا ہے سوچ کے, تو پھر دیکھیے 21st سینچری تو ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے. 21st سینچری ریکوائرز فرام آل مینیجرز دے بی انوویٹو. اور آخری بات, ہم نے 3 تھیمز کی بات کی تھی انٹرپرینیورشپ کے اندر, اور آخری بات انٹرپرینور اپنے ذہن میں رکھتا ہے آئی ہیو ٹو گرو. ویسے تو آرگنائزیشن بھی اپنے پلان میں رکھتی ہیں, گروتھ پلان ہوتا ہے ان کا, لیکن انٹرپرینورشپ از اے اسپرٹ. آپ جہاں پر تحصیل لیول پر, ولیج لیول پر, ڈسٹرکٹ لیول پر, چھوٹے بڑے مڈ لیول کی آرگنائزیشن میں کام کریں, جہاں کہیں بھی ہیں, پلیز اس اسپرٹ کو زندہ رکھیے. نمبر 1, گو فار اپرچونٹیز. اور دیکھیے اپرچونٹی کا میں نے کہا ہمیشہ فیوچر میں ہوتی ہیں. سو بی فیوچرسٹک, لرن فرام دا پاسٹ, ایکٹ ان دی پریزنٹ, تھنک اباؤٹ دی فیوچر. نمبر 2 بات ہم نے کہی, ڈو تھنگس ڈفرنٹلی, بی انوویٹو. دیکھیے یہ مینجمنٹ کے پرنسپلز یہ سب کتابوں میں لکھے ہیں, بہت سارے پروفیسر پڑھاتے ہیں, لیکن ہر پروفیسر کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے, اور اس کو اسٹوڈنٹ یاد بھی رکھتا ہے. میں کئی پروفیسر سے ملا ہوں who are 70-80 years old. They still remember those teachers and those days who gave them the concepts in a very innovative way. تیسری بات, my dear students, ladies and gentlemen, my dear participants, عزیز طلبہ و طالبات, very important, growth. Growth is the sign of life. Every day we are growing. We don't see ourselves. ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارا قد جو ہے ایک دن کے اندر 5 فٹ 4 انچ سے 5 فٹ 7 انچ ہو جائے, ایسا تو نہیں ہوتا. لیکن آئی تھنک یو ایگری ود می, وی آر گروئنگ, اینڈ گروتھ از دی سائن آف لائف. انٹرپرینورشپ اینڈ دی نمبر آف انٹرپرینورز شوز دی سائن آف گروتھ فار اے کنٹری. اور یہ ہمارا ملک پاکستان, یہ عزیز ملک, یہ بہت ہی یونیک ملک, اللہ تعالیٰ نے اس کو اچھے لوگ بھی دیے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس کو اچھے ریسورسز بھی دیے ہیں, اینڈ بلیو می اچھا کلائمیٹ بھی دیا ہے. ہم اچھے پلان بنائیں, اور پلان سے مجھے یاد آیا کہ اب مینجمنٹ کے فنکشنز کا وقت آنے والا ہے, پھر ہم پلاننگ کی بات کریں گے اور لرن کریں گے کہ وائی پلاننگ از سو امپورٹنٹ. تو میں نے گزارش کی اچھے پلان بنائیں, ان کو امپلیمنٹ کریں, گروتھ خود بخود آئے گی. اور گروتھ میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں, جو آپ کو
نظر بھی آ رہا ہے. ناٹ کانٹینٹ، یو ناٹ کنٹینٹڈ، آپ اس پر اکتفا نہیں کر رہے ٹو ریمین اسمال. دیکھیے کسی نے آپ کو بنا نہیں کیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی کانسیپٹ غلط ہے کہ جی کہیں اسلام میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ گرو نہ کریں، آپ ملٹیپلائی نہ کریں، آپ پروفٹ زیادہ نہ. نو، آئی تھنک یو گرو، یور گروتھ افیکٹس دا سوسائٹی، دا کنٹری. وین یو ول گرو، your business will grow, you will give more taxes to the government. You will be happy, your family will be happy, your employees will be happy. بات تو صرف یہ ہو رہی ہے کہ آپ کنٹینٹڈ نہیں ہیں، آپ خوب سے خوب تر کی تلاش کے اندر مستقل جستجو گرم رہتے ہیں، اسپرٹ رکھتے ہیں اور کام کرنا چاہتے ہیں. آج آپ جو کام کر رہے ہیں کل اس سے بہتر کرنا چاہتے ہیں. تو انٹرپرینورشپ کے اندر یہ 3 ایلیمنٹس نہایت اہم ہیں. آپ بھی ذرا خود غور کیجئے کیا اپرچونٹیز ہیں آپ کے پاس. اگر کچھ نظر نہیں آ رہی، لوگوں سے بات کیجئے، معلوم کیجئے، چھوٹے لیول پر، مڈ لیول پر، بڑے لیول پر، اور ڈو تھنگس ڈفرینٹلی. یاد ہے میں نے آپ سے کچھ عرصہ پہلے پیزا شاپ اور کیما نان شاپ کی ایگزامپل دی تھی. ذرا سوچئے اس میں انوویشن کیسے آ سکتی ہے. ایک چھوٹی سی ٹپ دوں، سارے پیزاز اور کیما نان سرکولر شیپ کے ہوتے ہیں نا. کین یو کم اپ ود این آئیڈیا دیٹ انسٹیڈ آف سرکولر یو گیو می اے پیزا اور اے کیما نان آف دا شیپ وچ آئی لائک. اور خاص طور پر بچے، دیکھیے بچوں کو کہیں موٹر سائیکل کسی کو پسند ہے، کسی کو کار پسند ہے، کسی کو کچھ اور پسند ہے. اب آئیڈیا ہو سکتا ہے مشکل ہو، لیکن ذرا سوچئے کہ آپ کی بزنس ایک ایسی بزنس ہے کہ جو ذرا مارکیٹ سے ہٹ کر ایک یونیک پیزا سیل کر رہی ہے، ایک یونیک قیمے والا نان سیل کر رہی ہے. کیسے؟ کہ جو شیپ بچے چاہتے ہیں یا ٹین ایجر، آپ جیسے 18 19 20 سال والے نوجوان، جس قسم کی شیپ ان کو پسند ہے اس قسم کا پروڈکٹ ان کے سامنے آ رہا ہے. اچھا جو شیپ آپ کو پسند ہوتی ہے اس کی کوئی خاص وجہ ہوتی ہے نا. اور جب وہ شیپ آپ کو نظر آئے، جو پھول آپ کو پسند ہوتا ہے، جب وہ پھول آپ کو نظر آئے، تو آئی تھنک یو فیل مور سیٹسفائڈ اینڈ یو ول بی انوویٹو. دیٹس واٹ انوویشن از. یو ول سیلنگ دا سیم پروڈکٹ تو چینج نہیں کیا، انگریڈینٹ بھی وہی ہوں گے، کوکنگ کا سٹائل بھی وہی ہوگا، بٹ یو ہیو گیون اے نیو شیپ. اور آخری بات ہم نے کی تھی گروتھ. تو دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ اگر آج آپ کا ریٹرن جو ہے تھوڑا ہے، چھوٹا بزنس ہے، یا یوں کہہ لیجئے آج آپ کا بزنس تحصیل لیول پر ہے، ایک جگہ پر ہے. وڈ یو لائک ٹو گو ٹیک یور بزنس ٹو بگر سٹی؟ وڈ یو لائک ٹو ٹیک یور بزنس ٹو مور دین ون سٹی؟ اینڈ بلیو می، پاکستان میں بہت ساری ایسی ایگزامپلز ہیں جنہوں نے ایک آؤٹ لیٹ سے، ایک جگہ سے، ایک یونٹ سے شروع کیا. بلکہ مجھے کہنے کی اجازت دیجئے جب میں گروتھ کی بات کروں، اس لیے کہ مجھے پورا یقین ہے کہ اس ملک کے اندر ریسورسز کی کمی نہیں ہے. آل وٹ از ریکوائرڈ از دیٹ اف یو ہیو دا ول، فائنڈ یور وے. تو گروتھ کی میں بات کر رہا تھا. ایسی کون سی بڑی بات ہے کہ اگر اس وقت ایک کارنر سٹور ہے، ٹھیک ہے، تو اس کارنر سٹور سے پلان کیجئے ایک بڑا جنرل سٹور ہو جائے، ایک ریٹیل سٹور ہو جائے. اس ریٹیل سٹور کی کئی شہروں میں، کئی دیہاتوں میں، کئی تحصیل لیول پر اس کی برانچز ہو جائے. اینڈ وائی ناٹ ان دا ریجنل لیول؟ کوئی مشکل تو نہیں ہے. تو گروتھ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی انٹرپرائزنگ اسپرٹ زندہ رہنی چاہیے اور اس کو ایکشن میں آنا چاہیے. نہایت اہم ٹرینڈ 21st سینچری کا دوسرا، یو ہیو ٹو مینج ان دا ای بزنس ورلڈ. وٹ ڈز دس مین؟ دیٹ یو آر کیرنگ آؤٹ یور بزنس ان اے وے دیٹ دی آرگنائزیشن از انٹرنیٹ بیسڈ. آپ اپنے بینکس دیکھ لیجئے، بہت ساری آن لائن ٹرانزیکشن اس وقت ہو رہی ہیں. بہت ساری کمپنیاں اپنے کسٹمرز کے ساتھ لنک کر رہی ہیں.
So e-business simply means you carry out your business, you link with your stakeholders by using internet, by using the technology, facilities, process, bandwidth, whatever you call. It's available. It's for everybody. اور انٹرنیٹ بیسڈ بزنس جو ہے یو کین اسٹل اسٹے ان اے ولیج اینڈ کیری آؤٹ اینڈ پرفارم یور فنکشن. اسپیکنگ آف مینجنگ ان ای بزنس, آپ ای کامرس کا نام سنیں گے. ای کامرس ایک سب سیٹ ہے ای بزنس کا. وین یو اسپیک آف ای کامرس, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ٹرانزیکشنس, دوز ٹرانزیکشنس ان وچ یو ڈو اٹ اینڈ یو انٹریکٹ ود دی کمپنی الیکٹرانکلی. آپ اپنا بل پے کرنا چاہتے ہیں, آپ انٹرنیٹ کے ذریعے سے بل پے کر سکتے ہیں. ٹکٹ خریدنا چاہتے ہیں, اب تو پاکستان کے اندر بھی آپ ٹریول کرنا چاہتے ہیں, ٹکٹ خرید لیجئے. کئی ملکوں کے اندر ریلوے کا ٹکٹ آپ آن لائن پرچیز کر سکتے ہیں, شاپنگ کر سکتے ہیں. پاکستان میں بہت سارے لوگ ہیں, ملینز آف ڈالر کی شاپنگ ڈیلی بہت سارے ایسے اسٹورز کے ساتھ ہوتی ہے جو پاکستان میں نہیں ہے. دیٹ از واٹ دا ای کامرس از. اٹس ریالٹی, اٹس دیئر. It's the issue. It's a trend. In 21st century, it's going to stay and it will affect you more. Question is, how are you going to manage? انٹرنیٹ کا میں نام لے رہا ہوں یہاں پر. آپ میں سے جو آئی ٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہ سمجھتے ہوں گے. It's an internet you develop for your own organization. That's all. You want to connect, you want to link with your own managers scattered at different organizations within a country. So this is your own communication system. You may use internet technology, but it is secured. You only let those people in whom you will allow to be in. This is your own internet for one single company. while اس میں پھر ایکسٹرا نیٹ کا بھی کانسیپٹ آتا ہے, لیکن بیسیکلی انٹرنیٹ, انٹرانیٹ, ایکسٹرا نیٹ. اب ایکسٹرا نیٹ میں سپلائر بھی آ جاتے ہیں اور اس کو بھی آپ الاؤ کرتے ہیں. اگلا کانسیپٹ بڑا یونیک کانسیپٹ ہے 21st سینچری کے اندر. اس کو ہم کہتے ہیں ورک پلیس اسپرچویلٹی. لیٹس ٹرائی ٹو لرن دس کانسیپٹ. وی گاٹ این انر لائف, وی گاٹ این آؤٹر لائف. بالکل اسی طرح سے جیسے ہم نے کہا تھا آرگنائزیشن کا ایکسٹرنل انوائرمنٹ بھی ہوتا ہے, آرگنائزیشن کا انٹرنل انوائرمنٹ بھی ہوتا ہے. انٹرنل انوائرمنٹ اس آرگنائزیشن کا کلچر ہوتا ہے. آرگنائزیشن اس کو جانتی ہے, دوسرے لوگ نہیں جانتے. اسی طرح سے ہر شخص جو کام کر رہا ہے آرگنائزیشن کے اندر, اس کی اپنی ایک انر لائف ہے. آپ کی بھی انر لائف ہے, میری بھی اپنی. نہ آپ میری انر لائف کے بارے میں جانتے ہیں, نہ میں آپ کی انر لائف کے بارے میں جانتا ہوں. ٹھیک ہے, لیکن یہ بات نہایت اہم ہے کہ یہ لائف ہے تو بہت امپورٹنٹ. تو جب ہم ورک پلیس اسپرچویلٹی کی بات کرتے ہیں تو ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ while working, while achieving the purpose of the organization, while working with a meaning and producing a product, we have a feeling that we belong to a community. We have to take something from the community. We have to give to the community. And when I give to the community, I fulfill their self-interest. My inner self is also gets satisfied. اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب انر لائف سیٹسفائیڈ ہوگی تو آؤٹر لائف بھی سیٹسفائیڈ ہوگی. اور جب وہ بات ہم کہتے ہیں نا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, وہ دل بھی تو اندر ہی ہے نا. جو کام آپ دل سے کریں گے وہ کام بھی بہترین ہوگا. اور جب آپ سیٹسفائی ہوں گے, جب آپ اسپرٹ فل ہوں گے, تو آپ کے کام کے اندر بھی اسپرٹ ہوگی اور انرجی فل ہوگا, اور اس طرح سے یہ چیزیں نہایت اہم ہوں گی. ایک آخری اہم پوائنٹ ہے جہاں میں آج کا سیشن ختم کرنا چاہوں گا, گلوبلائزیشن. اس کو ہم کنٹینیو کریں گے نیکسٹ سیشن میں بھی, لیکن یہ بہت اہم کانسیپٹ ہے 21st سینچری کا, گلوبلائزیشن. ریمبر, we are part of the globe. Globe, the word has become a village. There are borders which have become virtual. ابھی میں تھوڑی دیر پہلے آن لائن انٹرنیٹ بیسڈ ٹرانزیکشنز کی بات کر رہا تھا.
while sitting in Pakistan, while sitting in a small village where you have a telephone line. اچھا ٹیلیفون لائن تو اب دیکھیے ہر جگہ ہیں، پنجاب کے، سندھ کے، سرحد کے، بلوچستان کے، صوبے کے اندر، شہروں کے اندر، تحصیل لیول پر، گاؤں کے اندر بھی WLL وائرلیس لوکل لوپ کمپنی آپ کو ٹیلی فون کا کنیکشن پرووائڈ کر رہی ہیں. اچھا پھر یہ موبائل فون، اس سے بھی آپ انٹرنیٹ کنیکٹڈ ہیں. تو گلوبلائزیشن کا مطلب یہ ہے یور آرگنائزیشن از گوئنگ ٹو فیس دس فینومینا. اینڈ وائل یو فیس دس فینومینا، ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو انٹریکٹ؟ دس از اے ویری امپورٹنٹ کانسپٹ. اینڈ وائل وی لرن دس کانسپٹ اینڈ وی لائک ٹو لرن دیٹ وٹ آر دی اپرچونیٹیز اینڈ وٹ آر دی چیلنجز آف آپریٹنگ ان اے گلوبل مارکیٹ. اس لیے کہ مارکیٹ تو اب ورچوئل ہے، مارکیٹ اب نیشنل بارڈرز کے ساتھ کنسٹرینڈ نہیں ہے. تو سوال یہ ہے کہ مینیجر کو پھر کام کرتے ہوئے وی ہیو ٹو ٹیک اٹ ناٹ ایز اے تھریٹ بٹ وی ہیو ٹو ٹیک گلوبلائزیشن ایز این اپرچونٹی اینڈ ایز اے چیلنج. تو مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، پلیز کیپ ان مائنڈ entrepreneur was the one who is looking for opportunities. Globalization is a phenomena of 21st century. We do not take it as a threat. We're taking it as an opportunity. فرق صرف یہی ہوتا ہے کہ when you think, you plan, you're ready, you organize yourself, you manage yourself, you take the opportunity. It is challenge. لیکن دیکھیے there is no gain without pain. Risks are involved, challenges are there, لیکن یہ بات نہایت اہم ہے کہ چیلنجز کے ساتھ ہی آپ کی انٹلیکچوئل سکلز، آپ کی کنسپچل سکلز، آپ کی ٹیکنالوجیکل سکلز بڑھتی ہیں. آپ لرن کرتے ہیں، آپ چیلنجز کو فیس کرتے ہیں. اپس اینڈ ڈاؤنز آر پارٹ آف دی لائف. وی آر ریڈی ٹو فیس اینڈ آئی ایم کانفیڈنٹ دیٹ آل آف یو آؤٹ دیئر مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، you have all the skills which are required. We are no less than any other country. So globalization, internet-based economy, let's make our country. Let's face the challenge of 21st century because we cannot stop it. اگر آپ یہ کہیں کہ جی انٹرنیٹ بند کر دیں، اس پہ تو جی دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اچھی نہیں ہیں. Yes, I agree. چاقو ایک ٹول ہے، اس کے بغیر زندگی ناممکن ہے، انکمپلیٹ ہے. اگر ناممکن نہ ہو تو انکمپلیٹ ہے. لیکن چاقو کے نیگیٹو آسپیکٹس بھی ہیں. سیم وے انٹرنیٹ از اے پلیٹ فارم، از اے ٹیکنالوجی، مینی ریسورسز، مینی چیلنجز. سو لیٹس فیس دی چیلنجز، لیٹس لرن وٹ آر دا نیو اپرچونیٹیز. اور نیکسٹ سیشن میں جب آپ آئیں تو ذرا گلوبلائزیشن کے پرسپیکٹو کے اندر کیا چیلنجز آپ فیس کر سکتے ہیں، آپ اپنے شہر میں رہتے ہوئے، آپ اپنے گاؤں میں رہتے ہوئے گلوبلائزیشن آپ کو کیسے افیکٹ کر رہی ہے. ریڈیو، ٹی وی، کمپیوٹر، put all this together and see how you can face it and how you can win the world with your own skills. I'm confident you can do it. کیا خیال ہے؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ تو my dear students, until next session, السلام علیکم and خدا حافظ.